مومنوں کی صفائی کرنا چاہتا تھا کہ گناہوں سے صاف ہو جائے، اور کافروں کو مٹانا چاہتا تھا۔ میں نے کئی بار یہ بات کہی کہ اللہ نے کہا احد کی وقتی شکست اس لیے ہوئی کہ مومنوں کو پاک کرنا چاہتا تھا اور کافروں کو مٹانا چاہتا تھا۔ اللہ مٹتے ہوئے تو بظاہر مسلمان نظر آئے، 70 کٹتے ہوئے نظر آئے، اور آپ کہتے ہیں کہ کافروں کو مٹانا چاہتا تھا اس لیے میں نے تمہیں شکست دی ہے، مومنوں کو پاک کرنا چاہتا تھا۔ اللہ یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ مومن کو صدمہ پہنچے، تکلیف پہنچے، دکھ پہنچے، غم پہنچے، مومن کو زخم آئے، اس کے گناہ دھلتے ہیں۔ لیکن احد میں صحابہ کٹے، آپ کہتے ہیں میں نے شکست اس لیے دی کہ میں کافروں کو مٹانا چاہتا تھا۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اللہ بات کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو آگے چل کے پھر اس بات کو یوں سمجھایا کہ دیکھو بدر میں کافروں کو شکست ہوئی، اب وہ دوسری مرتبہ احد میں آئے، اب احد میں بھی شکست کھا کے جاتے تو پھر یہ کان پکڑ کے کہتے نہ بابا ہمارے باپ کی توبہ، آئندہ مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں آنا، بڑا مارتے ہیں، بڑا پیٹتے ہیں، گھر جا کے توبہ کر کے بیٹھ جاتے۔ لیکن احد کی وقتی پسپائی پہ اب یہ فتح لے کے جو وقتی گئے ہیں، ان کے حوصلے بڑے ہوئے کافروں کے، اچھا اس کا مطلب ہے ہم ان کو مار سکتے ہیں، بڑی تعداد میں تیاری کرو، بڑی تعداد میں آؤ، زیادہ لشکر لے کے جاؤ۔ تو رب کہتا ہے تم نے نہیں دیکھا کہ بعد کی جنگوں میں یہ کافر جب بڑی تعداد میں آئے تو کٹے بھی بڑی تعداد میں، جب یہ بڑی تعداد میں حوصلہ لے کر آئے تو یہ پٹے بھی بڑی تعداد میں، ذبح بھی بڑی تعداد میں ہوئے، اور کسی جنگ میں 10,000 کافر مارے گئے، اور وہ روم کی فتح میں 1,30,000 کافر کو خالد ابن ولید اپنی تیز تلوار کے دھارے پہ رکھ کر پورے دریا کو خون سے رنگین کرتا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ ان کے ذہنوں میں وہی تھا، نہیں ایک ٹرائی اور، کیونکہ انہیں شکست دی جا سکتی ہے، ان مسلمانوں کو پسپا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ احد کی مثال سامنے تھی۔ جب بھی یہ حوصلہ لے کر آئے محمدی شیر جو نعرہ لگاتے ہوئے آتے تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، وہ جیسے بفرے ہوئے شیروں کی طرح ان کے اوپر جھپٹے ہیں کہ کفار کو دن میں تارے دکھائے، انہیں چھٹی کا دودھ یاد کرایا۔ رب نے کہا میں نے احد میں شکست اس لیے دی ہے کہ کافروں کو مٹانا چاہتا تھا۔ افغانستان کے طالبان پیچھے ہوئے، وہ اتنے اوپر سے بمباری کر رہا ہے، اب یہ نیچے دیکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں شادو بچی اب کتر آگا وہ نہیں آتا، تو یہ پیچھے ہوئے۔ اب ان بیچاروں کے پاس کلاشن ہے، 2 میلر زیادہ سے زیادہ زڑکئی یہی ہے، اور نسوار ہے اور کاوے۔ اب کیا کرتے؟ پیچھے ہو گئے، وہ انہوں نے دیکھا بابا زمین خالی ہے، اب نیچے آنا۔ جب وہ نیچے آئے تو پھر ان کے جو فرائی کیا، پھر جو ایک ایک محاصرہ کر کے اور ایک ایک محاذ پر کئی امریکی کٹے، اور صرف کٹے نہیں پٹے، اور صرف پٹے نہیں جھکے، تو کون بے وقوف اس پیچھے ہٹنے کو بھاگنا کہے گا؟ کون بے وقوف اس پیچھے ہٹنے کو شکست کہے گا؟ یہ پیچھے ہٹنا شکست دینے کے لیے تھا، شکست کھانے کے لیے نہیں۔ بہرحال وقتی عزیمت تو ہوئی نا، یہ اجتہادی خطا تو ہوئی نا، منع کرنے کے باوجود آ گئے، سمجھے کہ جنگ تک کا تھا، جنگ خطا ہو گئی، اور یہ اجتہادی خطا ہوتی ہے، اور اس پر کوئی گناہ بھی نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 مجتہد اجتہاد کرے، ایک سے غلطی ہو اسے بھی 1 اجر ملتا ہے، اور جو صحیح ہو اسے 2 اجر ملتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی کبھی نبی ان سے ناراض ہو کے بیٹھے کہ جاؤ بھائی بات نہیں کرو میرے سے، جن کے ساتھ معاملہ ہے وہ کچھ نہیں کہتے، تیرے پیٹ میں کیوں صحابہ کے بارے میں مروڑ اڑتے ہیں؟ بس کہیں وہ معمولی سی کوئی چیز نظر آئے ہو نہ، لیکن اس کو نظر آئے فوراً تنقید صحابہ پر۔
مکھی کے بچوں، یہ مکھی جو ہے نا پورے جسم کے صاف جسم کو چھوڑ کر بیٹھتی دانے پر ہی ہے، اسے دانہ ہی نظر آتا ہے، ان کی پاک ساری سیرت کو چھوڑ کر مشاجرات ہی اس کو نظر آتے ہیں اور کچھ نہیں۔ اب یہ سب کچھ ہوا، اب ذرا انداز قرآن کریم کا دیکھو۔ اللہ رب العزت نے کہا میرے محبوب وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اللہ نے ان کو۔ اچھا یہ جو پسپا ہونے والے ہیں ان میں تھے بھی غیر مشہور صحابہ جو ابھی نئے نئے ہوئے ہیں، ابھی تھے بھی تربیت کے زمانے میں، باقی تو آپ علیہ وسلم کے قریب رہے۔ اور پھر یہ پسپائی اور یہ حوصلہ جو ٹوٹ گیا، اس کی بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ کسی نے افواہ اڑا لی تھی کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے، تو مورال تو ویسے ہی گر گیا، ہمتیں تو ویسے ہی ٹوٹ گئیں۔ لیکن کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آواز لگائی سنو خوشخبری، اللہ کے نبی موجود ہیں، زندہ ہیں، ایک نئی روح سب میں پھونک دی گئی اور سارے محمدی شہر اپنے نبی کے دیدار کے لیے آئے ہیں۔ اور پھر دشمن کو جو بھگایا، 8-9 میل تک بھگاتے ہوئے لے کے گئے، اور پھر انہیں وہ شکست دی جو آج تک کفار کے لیے شکست ہی ہے۔ لیکن یہ جو کچھ بھی ہوا، کوئی اعتراض کر سکتا تھا، اللہ نے دروازہ ہی بند کر دیا۔ فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے معاف کر دیا۔ اور فرمایا محبوب وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، آپ بھی ان کے لیے استغفار، اللہ سفارش کر رہا ہے، اللہ سفارش کر رہا ہے، معاف کر دیا میں نے۔ اور 2 مرتبہ فرمایا اللہ نے قرآن کریم میں عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے معاف کر دیا۔ جب جس کا معاملہ تھا اسی نے معاف کر دیا تو پھر اچھا یہ چونکہ اب مجھے ایک سوال اور میرے ذہن میں آیا کہ جو یہ کہے جی وہ بھاگ گئے تھے، یوں ہو گیا تھا، یوں ہو گیا تھا، اس سے پہلے اللہ کے نبی نے جنگ پہ پیچھے ہٹنے یا بھاگنے یا جنگ چھوڑ کر بھاگ جانے کی کوئی وعید ذکر کی ہے؟ بھائی جب ایک چیز کی ابھی تک وعید ہی نہیں آئی، جیسے اگر جب تک شراب حلال تھی اس کے بارے میں کوئی وعید ہی نہیں آئی، جن لوگوں نے پی کوئی ان پر انگلی اٹھائے گا؟ جب معاملہ ہی دوسرا ہے، اللہ کی طرف سے جائز ہے، لیکن جب حرام ہو گئی اب کسی نے پی ہے، نہیں سمجھ آئی۔ حضرت حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے کہا یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے نا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کے سامنے اونچا نہ بولو، یہ اصل میں حضرت عمر بول رہے تھے، تھوڑی سی آواز اونچی ہو گئی تو اس پر یہ آیت آئی۔ تو حضرت نے اسے جواب دیا اس کے بعد کبھی اونچا بولے؟ نہیں سمجھ آئی۔ اس آیت کے بعد کبھی بولے؟ ابھی تک کوئی حکم ہی نہیں ہے، اونچا بولنے نہ بولنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کے بعد بولے۔ اس کے بعد تو اتنا آہستہ بولتے تھے کہ نبی کو بھی پوچھنا پڑتا تھا عمر کیا بول رہے ہو؟ اس سے پہلے اگر ہوا تو وہ کوئی قباحت نہیں، اس کے بعد ہوا تو بتاؤ۔ پھر وقتی طور پر پاؤں کا اکھڑنا، ہزیمت کا ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن جنگ چھوڑ کر بالکل بھاگ جانا اور پھر آنا ہی نہ، یہ ایک الگ بات ہے بابو۔ اللہ نے کہا میں نے معاف کر دیا، اے نبی آپ بھی ان کے لیے استغفار کریں۔ پھر میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، کبھی مرید ہے مثال کے طور پہ، پیر صاحب کو دل اگر دختی طور پر دکھا دیا، کوئی صدمہ پہنچا دیا، اب وہ بیچارہ سامنے آنے سے ہچکچاتا ہے، لیکن چلو سامنے آ گیا اور کہا حضرت بس غلطی ہو گئی، حضرت نے کہا جاؤ بیٹا معاف کر دیا۔ لیکن وہ پہلی والی کلوزنگ، پہلے والی تکلف، پہلے والا وہ تکلف والا انداز وہ ابھی نہیں رہتا،
کیونکہ آپ جانتے ہیں آپ دوستی بھی اگر کسی سے کافی دنوں بعد ہو، بڑے عرصے سے ناراضگی چل رہی تھی، پھر کسی نے گلے میں لایا اور دوستی ہو گئی ہے، اب جب بیٹھتے ہیں تو بیٹھتے ہوئے بھی پہلے آہستہ آہستہ پہلا دوسرا تیسرا گیئر لگائیں گے نا، ایک دم تھوڑی فری ہو جائیں گے. آپ لوگوں کو تو تجربہ زیادہ ہے. میری بات کو سمجھنا، میں صحابہ کی یہ عظمت سمجھانا چاہ رہا ہوں. یہ اتنے لاڈلے اللہ کے، ان کے دل میں آنے والا بوجھ وہ بھی اللہ تعالیٰ نہیں دیکھنا چاہتا. ان کے دل میں آنے والا ملال وہ بھی اللہ رب العزت نہیں دیکھنا چاہتا. اب جناب پیر صاحب نے کہا جاؤ بیٹا معاف کر دیا، لیکن وہ ہچکچاہٹ وہ چیز تو ہے نا، وہ تکلف تو نہیں ہے نا. لیکن اگر معاف کر دینے کے بعد پیر صاحب یہ کہہ دیں چلو بیٹا معاف کر دیا، اچھا ادھر آؤ بیٹھو ذرا، یار وہ ایک مشورہ پوچھنا تھا، کام کرنا تھا، ایک مشورہ لینا تھا تم سے، اچھا یہ بتاؤ بھی ہم نے خانقاہ بنانی ہے اور یہ وہ، تو وہ جو اندر ملال اور وہ جو بوجھ ہے، وہ جو ہچکچاہٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی. یہ ذرا سا وہ کہے گا نا بابا ذرا دوستی ہو گئی ٹائٹ. وہ چونکہ جانتا ہے کہ اس کے دل میں آنے والا یہ بوجھ میں نے ختم کرنا ہے، صرف معاف کر دینا اور اس کے بعد کچھ بات نہ کرنا پھر بھی دل میں بوجھ ہوتا ہے. لیکن معاف کر دینے کے بعد بٹھا دیا بیٹا بیٹھو ایک مشورہ یہ کرنا ہے یہ وہ. اب اللہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے بارے میں دیکھیں کیا کہا. فرمایا محبوب ایک تو اللہ نے انہیں معاف کیا، ایک آپ ان کے لیے استغفار کریں، واستغفر لهم وشاورهم فی الامر، اور نبی اپنے صحابہ سے مشورہ بھی لیں، ان سے مشورہ بھی کریں، بٹھائیں تاکہ ان کے دل کا وہ بوجھ ختم ہو، آپ ان کے ساتھ گھل مل جائیں، ان کے دل میں ملال بھی نہ رہے، ایک بوجھ بھی نہ رہے، ان کے دل کے اندر کسی قسم کی ہچکچاہٹ بھی نہ رہے. واستغفر لهم وشاورهم فی الامر. کیا لوگ تھے، کیا جماعت تھے، اور جس پہ تو انگلی اٹھاتا ہے یہ اتنے عظیم لوگ ہیں کہ امام الانبیاء کو ان سے مشورہ لینے کا رب حکم دے رہا ہے. آپ میں سے ہر ایک کو آدمی تھوڑی پکڑ کے کسی اہم معاملات میں مشورے لے، صاحب رائے سے مشورہ لیا جاتا ہے، کسی میں کوئی عقل ہو تو اس سے مشورہ لیا جاتا ہے، اور بات اور معاملہ جتنا اہم ہو تو اتنا ہی زیادہ عقل مندوں کو بٹھا کر مشورہ لیا جاتا ہے. یہ تو دین کی بات تھی، پورے اسلام کی بنیاد رکھنی تھی، پورے اسلام کو دنیا میں پہنچانا تھا. اس معاملے میں نبی کے لیے مشورہ جن لوگوں سے لینے کا حکم ہوا وہ لوگ تھے جو صحابہ کرام ہیں. اچھا پھر سنو، بات نکلی تو بات کر دوں. اللہ نے کہا نبی صحابہ سے مشورہ کرو، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن سے نبی کو مشورہ لینے کا کہا جا رہا ہے. اتنے صاحب ذی رائے ہیں، اتنا عقل مند ہیں، اتنی سمجھ بوجھ ہے، اتنا صاحب رائے ہیں کہ اللہ کہہ رہے محبوب آپ ان سے مشورہ کریں، یہ مشورے کے قابل لوگ ہیں اور یہ مشورہ دیں گے تو امانت کے ساتھ. اچھا مشورہ لینے کا حکم اللہ دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ دل کے حالات کو جانتا ہے کہ دل کے اندر کیا ہے، اور پھر جس سے مشورہ لیا جائے اس کے بارے میں بھی یہ ہے وہ امانت داری سے مشورہ دے، نیک نیتی سے مشورہ دے، اپنا مفاد اس میں ذرا بھی نہ ہو. یہ ساری چیزیں اللہ نے دیکھی تھی نا ان میں، تبھی تو اللہ نے کہا کہ ان سے مشورہ لے. میں کہوں کہ اس سے مشورہ لو تو ہو سکتا ہے وہ بندہ مشورہ دے کوئی گڑبڑ کرے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے نا دل کے حالات اس کے. لیکن صحابہ سے مشورہ لینے کا حکم وہ دے رہا ہے جو دلوں کے حالات بھی جانتا ہے اور مستقبل کے حالات بھی جانتا ہے یا نہیں؟ آپ ان سے مشورہ لیں، صاحب الرائے ہیں، ایماندار ہیں، ذاتی مفاد نہیں رکھیں گے، اپنی ذات کو سامنے نہیں رکھیں گے، جو بات ہے اسی کو رکھیں گے، اسلام کے مفاد کو. آج یہ مشورے والی جماعت، اور جب نبی دنیا سے گئے اسی مشورے والی جماعت نے تو، اسی شورا نے تو متفقہ طور پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چنا ہے نا بابو. تو پھر ذرا سن لے، صدیق کو خلیفہ ان لوگوں نے منتخب کیا ہے، اور ان لوگوں کی مشاورت سے جو مشورہ دینے میں نیک تھے، ایماندار تھے، نیک نیتی پر مبنی ان کے مشورے تھے، ان کی رائے بالکل
بالکل صحیح ہوا کرتی تھی، وہ لوگ اپنے مفاد کو سامنے نہیں رکھتے تھے، جبھی رب نے ان کو نبی کو مشورہ ان سے لو۔ آج یہی جماعت جب صدیق کی خلافت پہ مشورہ دے رہی ہے اور صدیق کو خلیفہ اول نامزد کر رہی ہے، تو مجھے بتائیں اس جماعت کے اوپر شک کیا جا سکتا ہے؟ جو شورا رب نے بنائی نبی کے زمانے میں، ان سے مشورہ لیں، آپ کی مجلس شورا ہے، اسی مجلس شورا نے صدیق کے لیے مشورہ کر کے نامزد کیا، تو مجھے بتائیں پھر دلی طور پر ماننا چاہیے یا نہیں؟ دل سے اسے قبول کرنا چاہیے یا نہیں؟ تو یہ احد کا میں نے مختصر پس منظر آپ کے سامنے رکھا ہے۔ میرے دوستو، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مسئلہ بہت حساس ہے۔ انہیں قرآن کریم کے آئینے میں پرکھنا، انہیں کبھی بھی تاریخ کے آئینے میں نہ پرکھنا۔ تاریخ قرآن کے مطابق آتی ہے تو ٹھیک، ورنہ ردی کی ٹوکری میں جائے۔ صحابہ کو ہم نے قرآن کے آئینے سے دیکھنا ہے، قرآن کے تناظر میں پرکھنا ہے۔ ایک لوہا لے کر 3 ڈبے اٹھا کر سونار کی دکان پہ جائیں اور کہیں جناب اس کو ذرا اپنے ترازو میں تول دو، وہ کہے گا دماغ تو ٹھیک ہے تیرا، ابے یہاں سونا تلتا ہے، یہ 3 ڈبے تولنے کا پیمانہ شیرشاہ میں ملے گا، کباڑی مارکیٹ میں ملے گا، وہاں جا، یہ اس کا ترازو کوئی اور ہے۔ پتہ چلا آپ کی بیگم نے کہا زکوٰۃ دینی ہے، ذرا سونا تو تلوا کے لے آؤ، پتہ تو چلے کتنی زکوٰۃ بنتی ہے۔ آپ سونا اٹھا کر جناب شیرشاہ میں پہنچے اور کباڑی والے کباڑی مارکیٹ میں کباڑی کی دکان پہ گئے، کہا یہ بیگم نے کہا تھا سونا تولنا ہے، ذرا تول دو۔ وہ کہے گا تیرا دماغ تو ٹھیک ہے، ابے یہاں 3 ڈبے تلتے، اس پیمانے کے اوپر جو ہے وہ لوہے تلتے ہیں، یہ جو سونا تولنا ہے اس کا پیمانہ سونار کے پاس ہے، اس کے تولنے کا پیمانہ کچھ اور، اس کے تولنے کا پیمانہ کچھ اور۔ وہ ارطغرل کو تو نے پڑھنا ہے، سلمان شاہ کو پڑھنا ہے، سلمان اور عثمان کو پڑھنا ہے، تو تاریخ کے ترازو میں پرکھ، لیکن ابو بکر عمر عثمان و علی کو پرکھنا ہے تو قرآن کے ترازو میں پرکھے گا۔ تو صحابہ کرام کو جا کر ترازو کوئی اور لگائے گا تو پھر تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی نا۔ اس لیے یہ معاملہ بہت حساس ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان حضرات کی محبت دل کی گہرائیوں کے ساتھ نصیب فرمائے، عقیدت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔